أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمی ہیں جان محفل آپ ہیں رحمت للعالمی ہیں جان محفل آپ ہیں منزلیں جس جا پہ رک جائیں وہ منزل آپ ہیں ان کو اپنے جیسا کہنا غوغۂ ابو جہل ہے ان کو اپنے جیسا کہنا غوغۂ ابو جہل ہے باعث تخلیق عالم نقد و حاصل آپ ہے اور تندی طوفان عصیان کیا ڈبوئے گی مجھے تندی طوفان عصیان کیا ڈبوئے گی مجھے آج تک وہ ڈوبے نہیں جن کا ساحل آپ ہیں شیر ہمدم گرچہ شیریں ہیں مگر کافی نہیں شیر ہمدم گرچہ شیریں ہیں مگر کافی نہیں وہ بیان ممکن نہیں جس کے قابل آپ ہیں۔ معزز سامعین محترم،
مجھ سے پہلے شاہ صاحب نے گفتگو کر دی، تقریر تو تقریباً ہو چکی ہے اور رات کا کافی سارا پیر بھی گزر چکا ہے اور آپ بھی تھک چکے ہوں گے۔ آپ اور میں اس لیے نہیں تھکے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگ حضور کے اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں، اس سے اوپر بھی جہاد ہے اور نیچے بھی جہاد ہے، اس کے اوپر بھی جہاد ہے اور نیچے بھی جہاد ہے، اور یہ پوری صورت ہی جہاد ہے، پوری صورت۔ اور اس کا میں آپ کو منظر سنانے لگا ہوں۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ مٹی اٹھا رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، مٹی کے ٹوکرے بھی سروں پر اٹھا رہے ہیں، پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہوئے ہیں، اور جناب آگے سے 25,000 کا لشکر بھی آ رہا ہے اور بڑی خطرناک جنگ ہونے والی ہے۔ لیکن صحابہ حضور کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ یا رسول اللہ، جب تک زندہ ہیں آپ کے نام پر قربان ہوتے رہیں گے، اور حضور آپ صبح بلائیں، دوپہر بلائیں، شام بلائیں، جب بھی آپ بلائیں گے ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ اور اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما ابقینا والقیا سکینۃ علینا۔ یا رسول اللہ، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم نمازیں کہاں سے پڑھتے؟ حضور اگر آپ نہ ہوتے ہم صدقے کہاں دیتے؟ حضور آپ نہ ہوتے ہم زکاتیں کہاں سے دیتے؟ حضور اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں یہ کیسے پتہ لگتا قل هو اللہ احد؟ حضور آپ آ گئے ہیں، اب ہم نے آپ کو مان لیا ہے، اب ہم آپ کے دائیں بھی حاضر ہیں، بائیں بھی حاضر ہیں، آگے بھی حاضر ہیں، پیچھے بھی حاضر ہیں۔ اور لطف سجن دم بدم، لطف سجن دم بدم، کارے سجن گاہ گاہ، انجوی سجن واہ واہ تے انجوی سجن واہ واہ۔ مومن جو ہے نا، مومن، اس کی ایک اپنی شان ہے، اس کی ایک اپنی شان ہے۔ اور یہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہو ایسے کر کے ہاتھ باندھ کے، تو اقبال کہتا ہے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے اور کھویا گیا ہے تیرا وہ جذبے کلندرانہ۔ اقبال کہتا ہے مومن نماز پڑھ رہا ہو ایسے کر کے، اور نماز کون سی؟ مقام تنعیم پر حضرت خبیب بن عدی کو لایا گیا۔ آپ غزوہ بدر کے بعد قریش مکہ کے ہاں گرفتار ہو گئے اور اہل مکہ نے اعلان کر دیا، انہوں نے کہا محمد عربی کا غلام قابو آ گیا ہے، سارے آ جاؤ، سارے آ جاؤ۔ 70 بندے مرے بدر میں، کافروں کے 70۔ انہوں نے کہا سارے آ جاؤ، آج ایک محمد عربی کے غلام سے بدلہ لینا ہے۔ پورے اہل مکہ نے اعلان کر دیا، سارے قبائل میں اعلان ہو گیا، مقام تنعیم کا انتخاب ہو گیا، وہاں پر ٹکٹکی باندھ دی گئی، تختہ دار تیار کر دیا گیا، پھانسی گھاٹ تیار کر دیا گیا، حضرت خبیب بن عدی کو بیڑیوں میں جگڑ کر لایا گیا۔ ہاں جی، مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ حضرت خبیب بن عدی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے لائے گئے، اور جب آپ لائے گئے نا مقام تنعیم، سامنے ٹکٹکی باندھی ہوئی، تو انہوں نے کہا خبیب دس تیری کوئی آخری خواہش، دس تیری کوئی آخری خواہش جڑی اسی پوری کر دئیے۔ آپ نے فرمایا ہاں میری آخری خواہش ہے۔ انہوں نے کہا کی خواہش ہے؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اسی تین کھول دینے ہیں، تیرے ہاتھ نماز نفل پڑھ۔ جدو آپ نے نفل نہیں دینا تو آپ نے جلدی جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے، جلدی جلدی این کر کے جلدی جلدی جدو پڑھے نا، آپ نے فرمایا یار میری زندگی دی آخری نماز سی، میں نے پتا ہے اس تو بعد میں شہید ہو جانا، میرا دل تک کرتا سی میں لمبی نماز پڑھا، لیکن اس واسطے نہیں پڑھی کہ سامنے محمد عربی دے دشمن کھڑے ہیں، کہ تیرے دل وچ او اے خیال نہ کر دین کہ محمد عربی دا غلام موت دے ڈر تو نمازاں لمبیاں پڑھ رہا۔ ہاں، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ آپ نو تختہ دار ہوتے چڑھا دیتا گیا، پھر آپ نے ترانہ شہادت پڑھیا، وہ بڑا طویل ترانہ، اس دے بچے یہ اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم محدا۔ یا اللہ انہاں سارے نو گن لے،
یا اللہ انہاں سارے نو گن لے، اے تیرے حبیب دے غلام کو بدلہ لین واسطے آ گئے، او سارے جمع ہو گئے۔ حضرت جناب خبیب بن عدی دا جسم کٹیا گیا، جس کو تلوار سی، تیر سی، نیزہ سی، بھالا سی، چھری سی، کینچی لے آئے، وہ آپ دا جسم این کر کے ٹکڑے کرن لگے۔ جدو کر آپ دے جسم دے ٹکڑے ہو رہے نا تے وچوں کوئی ایک بندہ مجمع چو بولیا، انہیں کہا خبیب ہن تو تیرے دل لے چھے خیال آندہ ہونا نا کہ اتھے میں نہ ہوندہ ٹک ٹکی دے، اتھے تیری جگہ تیرے آقا و مولا ہوندے، آج تا تو بچ جاندہ۔ کہ حضرت خبیب بن عدی کٹے ہوئے جسم نہ تڑپ اٹھے۔ آپ نے فرمایا کمینے تو کی گل کی تھی، میری جگہ میرے آقا و مولا ہوندے۔ فرمایا خبیب دا جسم اتھے کٹیا جا رہا، لیکن میرے آقا و مولا مدینے دی گلی چلن، حضور دے مبارک پاؤنچ کوئی کانٹا چپ جائے خبیب نو تے بھی گوارا نہیں۔ اس واسطے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ میں نو 2 منٹ گل کر لینے دو، نعرہ میں نہ کو لوا لینا، اور جلو اسی تے کرن کی آیا، نعرہ ہی تے لوان آیا، اور کی کرنا؟ تو آڈا کی خیال ہے بھئی اسی ساڑھے کوئی اور پاور ہے؟ نا او امریکہ جنہ دا باپ ہے، وہ کوئی ہورن آج ہی جنہ جڑے امریکہ نو خط لکھ دیں وہ ہورن، جنہ دا جناب کوئی ہور مسئلین، کوئی رشیا کو کوئی چائنا کو دوڑ دیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ دے تھلے جانے نو کوئی ہورن، ساڑھی ایک کوئی یہ انہیں جانا انہیں مانا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں اگر آپ بھی کہیں جا کر بات کر لیں آپ کی بات بن جائے گی۔ میں کہا جلیا تینوں پتہ نہیں ساڑھی گل ہوئی، کہتے ہیں کہاں ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہمارے قائد ملت اسلامیہ نے کہا تھا ہماری بات بازار مصطفیٰ میں ہو چکی ہے۔ اور جھلے ہو اسی سیٹاں واسطے نہیں آئے، اسی نظریے واسطے آیا۔ اے میں تو اڈا کی خیال ہے دن رات اسی لگے پھر دیاں، دن رات جناب محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، لے کے میں توحید صفت جام پھرے، قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے۔ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بارے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو آڈا کی خیال ہے بھئی اسی کوئی جو اور جناب کوئی سیٹا واسطے آئے بیٹھے ہیں، کوئی جناب کونسلری، کوئی ممبری، کوئی جناب وزارت واسطے آئے بیٹھے ہیں، نا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ کسی کی بات کہیں اور ہوگی، ہماری بات وہی ہے کہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ بس اور جناب جنت بھی دینے آئے تو منہ موڑ بیٹھے تیری دیوار کی جانب، جو پوچھے جنت کا کوئی تو ہم اشارہ کریں تیری گلی کی جانب۔ ہم نے بس ایک ہی سبق پڑھا ہے، حضور کی در پر آنا ہے۔ وہ جنت بھی دینے آئے تو منہ موڑ بیٹھے تیری دیوار کی جانب، اور کوئی پوچھے جنت کا جو تو ہم اشارہ کریں تیری گلی کی جانب۔ بس انہیں جانا انہیں مانا کا یہی مطلب ہے، یہ اس کی تفسیر ہے۔ حضرت غزوہ تبوک، اس لیے میں غزوہ کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن بڑا پڑا ہے، اور ہمیں تو جہاد کی بات کرتے ہوئے پہلے قوم کا ذہن بنانا پڑتا ہے۔ انہوں نے جناب اربوں ڈالر خرچ کر کے جہاد کو بدنام کیا، پھر داڑھی کو بدنام کیا، پھر پگڑی کو بدنام کیا، پھر اصولیوں کو بدنام کیا۔ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ جناب بڑے انتہا پسند ہوتے ہیں، یہ بڑے جناب قدامت پسند ہوتے ہیں، یہ بڑے ریجڈ لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا شکر کرو ہم ہیں، اگر ہم نہ ہوتے تو تمہارے باپ وہاں جا کر اسرائیل کے پرچم اٹھا رہے ہوتے، فلسطین کے پرچم نہ اٹھا رہے ہوتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جناب کوئی نظریاتی طور پر فلسطین کے ساتھ ہے؟ نا یہ قوم کے ڈنڈے کے ساتھ فلسطین کے ساتھ ہے، ان کا تو بس نہیں چلتا۔ یہ جناب اقبال کہتا ہے وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اب بات تو ہے نا یار، آج اقوام متحدہ میں شہباز شریف تقریر کرنے کے لیے گیا، پہلے ایک مردود تھا اسے خاتم النبیین پڑھنے نہیں آیا، پھر یہ اب گیا اسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنے آیا۔ وہ ہنستے تو ہوں گے کہ وہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو پہلا سبق پڑھاتے ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین ہوتا ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے، وہ بچہ ہمارا جو پہلی چیز حفظ کرتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے، اللہ اکبر ہوتا ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ مسلمان 25 کروڑ کا ترجمان ہے جسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھا جا رہا، یہ وہ ترجمان بیٹھا ہوا ہے، یہ وہ جناب آیا ہے آج اقوام متحدہ میں بات کرنے کے لیے فلسطین کی اور اسلام کی اور پاکستان کی ترجمانی کے لیے آیا ہوا ہے، یہ وہ آدمی ہے جسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھا جا رہا۔ ہمارے ترجمان وہ نہیں ہے، ہمارا ترجمان امت کا ہے تو صلاح الدین ایوبی ہے، ہمارا ترجمان ہے تو محمود غزنوی ہے، ہمارا ترجمان ہے تو شہاب الدین غوری ہے، ہمارا ترجمان ہے تو ایم اے عالم ہے،
ہمارا ترجمان ہے تو یہ وہ مجاہد ہیں جو جا کر انڈیا میں ان کے جناب ہر چیز الٹ کر آ گئے ہیں. ہمارے یہ ترجمان نہیں ہیں, یہ اوروں کے ترجمان ہیں. اے حب وطن ساتھ نہ یوں تو سوئے نجف جا, ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. یہ ہمارے ترجمان نہیں ہیں. ترجمان کسے کہتے ہیں؟ وہ حضرت خالد بن ولید کو اس نے کہا جنگ کے دوران, اس نے کہا خالد تم وہی قوم تھے جو بھیڑ بکریوں کو پانی پلانے پہ لڑتے تھے, وہی قوم تھے. اسی او نہیں سا جڑے ایک SHO ویکھ کے ایک جناب پولیس والا ویکھ کے جناب گڑی چھڑ جاندے سا تے اج برستیاں گولیاں وچ بھی کہندے ہیں اوئے بس انہیں جانا انہیں مانا. ہاں برستیاں گولیاں وچ بھی جناب پاکستان دی تاریخ دے 32 منٹ روڈ دے اوتے گولیاں چلدیاں رہیاں تے کوئی دوڑیا نہیں. انہاں کہا تانوں کی ہویا؟ انہاں کہا سانوں کچھ نہیں ہویا, اسی اس بابے دے کولو جام عشق دے پی لین جڑا کہندا سی اوئے ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے. ہاں اے پاکستان دے اندر کوئی یہ نہ سمجھے کوئی جناب بہت زیادہ سیاسی پیچیدگیاں نال کوئی جناب اٹکل پچو نال پاکستان دا نظام ٹھیک ہونا. پاکستان دا نظام عید و قوت از حیات آمد پدید ہے جی, موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید, اور عید و قوت از حیات از حافظ دیگرن کائنات زندگی را محورن. او شرف النساء او گورنر عبدالصمد دی بیٹی او جناب جلال لاہور مقبرہ او کہندے قرآن تے تلوار انج رکھ کے پڑھ دی سی دو میں اکٹھے کر کے. ان دی ماں نے کیا, انہیں کہا بیٹی قرآن تے پڑھ دی ہے سمجھ آندی نال تلوار کیوں رکھ دی؟ انہیں کہا اس واسطے کہ قرآن تلوار نو ظلم تے نہ چلن دے, تلوار اس واسطے تاکہ قرآن دا رستہ صاف ہوندا جائے. ہاں اے دو نظامن جڑے کائنات ہر چیز نو درست کر کے رکھ سکتے ہیں, ورنہ ہر چیز ہی ٹیڑھی رہے گی. ہاں اسی الیکشن وچ آئے ضرور ہیں لیکن سودا کرن واسطے نہیں آئے. ہاں وہ تو گھر آ کے سیٹا دیں دینا کہتے ہیں. میں کہنا ہاں خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. ہاں بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نہ امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہاں اس واسطے اسی اسلام دی گل کرن آ رہے ہیں. سمجھ آئی؟ کوئی جاگے ہو کہ نہیں؟ کوئی تھکاوٹ اتری؟ میں تو حضرت خالد بن ولید دی ہوئے ترجمان اے ہوندے نے, اسلام دے ترجمان اے نہیں ہیں. انہاں نو ویکھ کے لگدا ہے اسلام دے ترجمان ہیں. اور بھائی دشمن سے ہلکی بات نہیں کی جاتی, دشمن سے تو بڑی تگڑی بات کی جاتی ہے. وہ جناب الفاسو کے مقابلے میں یوسف بن تاشفین آیا نا, تو الفاسو نے خط لکھ دیا یوسف بن تاشفین کو. اس نے کہا میرے مقابلے میں ذرا خیال سے آنا, میرے پاس اتنی فوج ہے اگر آسمان کے فرشتے بھی تمہاری مدد کو اتر آئیں تو تم مجھے میرے قہر سے اور میری تلوار سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. تو یوسف بن تاشفین نے کہا کہ الفاسو کو جواب دو. یہ جناب صلیبی جرنیل تھا, اس نے کہا اس کو جواب دو. اس کے وزیر نے بڑا خط لکھا, اس نے کہا ہم وہ ہیں جو بدر میں لڑے, ہم وہ ہیں جو احد میں لڑے, ہم خندق میں آئے, ہم مریسی میں آئے, ہم مستلق میں آئے, ہم ترسوس میں آئے, ہم حتین میں آئے. اس نے بڑا طویل جواب لکھا. اس نے جب دیکھا نا اس نے کہا اے دشمن سے لمبی باتیں نہیں کی جاتی. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اس کا جو خط ہے نا جس پر اس نے لکھا ہے تمہیں دھمکی دی ہے وہ لے کر آؤ. اس نے وہ خط منگوایا اور اس کی پشت پر لکھ دیا. اس نے کہا میں جلد آ رہا ہوں, میں جلد آ رہا ہوں. الفاسو جب پہنچا اسپین کی پہاڑیوں پر اور سامنے یوسف بن تاشفین کا مقابلہ ہوا, ظہر کا ٹائم ہوا تو الفاسو کی فوجیں وہ جناب آگے دوڑ پڑی. اقبال کہتا ہے قبضے میں بھی یہ تلوار آ جائے تو مومن یا خالد جہاں باز ہے یا حیدر کر رہا ہے جی. اور جناب مسلمان مومن ہے. اور ان کو جناب ویسے اقبال کہتا ہے مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں, اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. ان کو جناب ویسے ہی پڑھاؤ جناب محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی, موسیقی اور صورت گری و علم عبادات, کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے, منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر, سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر, کرتے نہیں کبھی محکوم کے تیغوں سے زیر. اس نے کہا ان کو ہمیشہ غلام بنانا ہے. اس نے کہا ابا جی یہ غلام نہیں رہتے, یہ تو 313 ہوں تو بدر میں جا پہنچتے ہیں, یہ تو 72 ہوں کربلا میں جا پہنچتے ہیں, یہ تو 150 ہوں فیض آباد جا پہنچتے ہیں, یہ تو غلام نہیں رہتے, ان کی تو فطرت میں غلامی نہیں ہے. اس نے کہا پھر کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر, کرتے نہیں محکوم کے جب محکوم کو کبھی تیغوں سے زیر, اور تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سے پھیر. اقبال نے کہا ان کو بے یقینی کی تناب کیفیت طاری کرنی ہے. ان کو یہ نہیں بتانا کہ اوئے اگر ABC روٹی دے سکتی ہے تو الف لام میم دنیا پر حکومت بھی دے سکتی ہے. ان کو یہ نہیں بتانا کہ اگر جناب جمہوریت کے نام پر اور جناب ملک کے اندر 76 سال نظام چل سکتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک بھی ایک نظام موجود ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
مولاہو فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون. یہ بھی نظام موجود ہے. اور یہ بھی نظام موجود ہے کہ دین گردد پختہ بے آداب عشق دین بغیرت صحبت ارباب عشق، یہ نظام بھی موجود ہے. لیکن ان کو اس طرف نہیں آنے دینا. ان کو ہمیشہ بے یقینی کا شکار رکھنا ہے. اسلام آئے گا تو ہاتھ کاٹ دے گا، اسلام آئے گا تو سنسار کرے گا. میں نے کہا اسلام ہاتھ کاٹے گا، چور کے کاٹے گا، لیکن جناب اسلام ہاتھ چور کے کاٹے گا، لیکن دیانتدار کو اسلام تخت پر بٹھائے گا. بلکہ یہ بھی آ کر کہے گا کہ وقت حاکم ہو اور وقت امیر المومنین ہو، اور وہ بازار میں جائے اور جا کر کہے کہ یہ اونٹ کس کے ہیں؟ بڑے طاقتور ہیں، باقی سارے بازار کے اونٹ کمزور ہیں، یہ کس کے طاقتور اونٹ ہیں؟ بڑے پلے موٹے ہوئے. تو انہوں نے کہا یہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کے ہیں. انہوں نے کہا اس علاقے میں میرے بیٹے کے اونٹ کیا کر رہے ہیں؟ بلاؤ عبداللہ بن عمر کو. حضرت فاروق اعظم نے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا یہ اونٹ کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے ہیں. انہوں نے کہا ادھر کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اس بستی والوں کو میں نے پالنے کے لیے دیے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا باقیوں کے اونٹ، ان کے اپنے اونٹ بڑے کمزور ہیں، تمہارے اونٹ بڑے طاقتور ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کی خدمت زیادہ کرتے ہوں گے. کہا خدمت زیادہ نہیں کرتے، اے تمہارے اونٹوں کی سیوا اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، تاکہ امیر المومنین کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائیں. انہوں نے کہا جی پھر ابا جی حکم کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان اونٹوں کو ابھی فروخت کرو، اور ان جتنی باقی اونٹوں کی قیمت ہے اتنی اپنی جیب میں ڈالو، جو اوپر والی ہے یہاں کے تمام غریبوں میں تقسیم کر دی جائے. بس اتنی. اور دشمن نہ ڈلی گل نہیں کی تھی جاندی. حضرت خالد بن ولید نے کہا خالد تسی وہی قوم سو جڑے بھیڑ بکریاں نو پانی پیوان تے لڑدے سو، تسی وہی قوم سو جڑے بچیاں نو زندہ درگود کر دیندے سو، تسی وہی جناب خانہ بدوش سو. اج تانوں کی ہویا؟ او تسی کیندا کلمہ پڑھ لیا؟ آ کیسر و کسرا دے دروازے کھٹکائیں، نہ دن دیکھ دیو، نہ رات دیکھ دیو، نہ صبح دیکھ دیو، نہ شام دیکھ دیو، نہ جناب کسرا دیکھ دیو، نہ روما دیکھ دیو. تسی ہے کی بلاؤ کر کی لیا؟ کہ آپ نے فرمایا ٹائم نہیں ہے، دشمن نہ لمبی گلاں نہیں کری دیا، میرا نائب تینوں جواب دے گا. انہوں نے کہا نہیں میں سپہ سالار ہاں تے میں جواب بھی سپہ سالار کو چاہنا. تے آپ نے فرمایا پھر سن جواب، المرسل والا قدر المرسل. ہم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا جو بھیجنے والے کی شان بن کر آ گئے. بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا حضور کا. اور وہ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب یزدگرد کے دربار میں گئے نا تو اس نے بڑا جناب قیمتی قالین بچھایا، تو آپ نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. آپ نے وہ جیسے ریڈ کارپیٹ کہتے ہیں وہ پکڑا ہوا تھا، آپ نے نیزہ ہاتھ میں پکڑا تھا، تو اس نیزے سے اس کارپیٹ کو پھاڑتے ہوئے گئے. جب سامنے یزدگرد کے پہنچے نا تو اس نے اپنے برابر میں خود سونے کی کرسی پہ بیٹھا تھا، اپنے برابر میں سونے کی کرسی بچھوائی اور کہا بیٹھو. آپ نے فرمایا ہم اوپر نہیں بیٹھتے، نیچے زمین پہ بیٹھ گئے. اس نے کہا آپ کو سفارتی آداب نہیں آتے؟ یہ آپ کے لیے کرسی بچھوائی ہے اور سونے کی بچھوائی ہے، آپ نیچے بیٹھ گئے ہیں. انہوں نے کہا سفارتی آداب تو اس سے زیادہ آتے ہیں، لیکن ہمارے آقا و مولا نے ہم پر سونا حرام کیا، اس لیے نعمان بن مقرن سونے کی کرسی پر نہیں بیٹھے گا. جب آپ فرش پر بیٹھ گئے تو اس نے کہا تم ہمارے ساتھ جنگ کرو گے، یہ پھٹی پگڑیاں، یہ دندانے پڑی تلواریں، یہ ٹوٹے تسمے، یہ پھٹی قبائیں، یہ جناب اباؤں میں ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، تم کرو گے؟ تو حضرت نعمان بن مقرن نے جو اس کو جواب دیا نا، یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے منارہ نور ہے. آپ نے فرمایا ہماری تلواروں کی تیزی اس محل کی چھت کے نیچے بیٹھ کے نا اندازہ کر، ذرا حجے میدان اچ باہر نکل، ہونے دو دو ہاتھ کر لینے ہیں، پتہ لگتا ہے جڑے کون ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. حضور سے محبت کرنی ہے. اقبال کہتا ہے زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہتا ہے امت مسلمہ دوبارہ اوپر جا سکتی ہے. اور ان چوروں کے مقابلے میں یہ ہمارے امیدواران بیٹھے ہیں، یہ جناب اندر جناب پنڈال میں بھی بیٹھے ہیں ہمارے امیدواران، ان سے پوچھیں، یہ جناب ہمارے دوست بیٹھے ہیں سارے، یہ جناب مجھے بتائیں، ان سے پوچھیں کہ ان ظالموں کے مقابلے میں کوئی سوچ سکتا تھا ایسے فقیر لوگ بھی الیکشن لڑیں گے؟ ہاں یہ اسلام کی پاور ہے. جدھر سے محمد عربی کے غلام آتے ہوں یہ رستہ چھوڑ جاتے ہیں. ہاں کفر سازشوں سے تو قائم رہتا ہے نا. کفر نے جناب ابھی اپنا زور تو دکھانا ہے نا. ہاں ایک دن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جاتا ہے، لیکن ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاتا ہے. ہاں ایک دن اسلام امتحان ضرور لیتا ہے. اسلام بندے کچے نہیں لیندہ. ہاں اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ. اے جناب تسی جاؤ ساڑی امائیاں جان بازارج، او جناب گھڑے جڑن، او جناب بانڈے جڑن جس نو سوراخ ہوئے کچا ہوئے بانڈا، کچے گھڑے لینیاں سن. او کہندے نانا جنسی آواز جڑا بالکل بول کے دستا ہوئے کہ میں بالکل تیار ہاں. اسلام دی بندے جنے لیندہ. ہاں اے جڑا سر جھکا کے ہوگا اسلام نہ تعلق کوئی نہیں ہے.
جڑا کمزور آدمی اس کو اسلام دی ترجمانی نہیں کرنی چاہیے. اسلام دی ترجمانی کری تو داتا علی اجمیری کرے, اسلام دی ترجمانی کرے تو جناب خواجہ اجمیری کرے, اسلام دی ترجمانی کرے تو مجدد الفسانی کرے. 60 پہلوان بلائے جہانگیر نے, 60 پہلوان, اے تو نہیں نہ ہو سکتا. اور سانو آ کے سبق دیں دیں, آپ بھی تھوڑا سا جناب ایسے کر لیں. میں نے کہا ایسے کے بچے ہمیں پڑھایا ہی نہیں گیا. وہ بابا جی نے ہمیں تو سبق یہ سنایا تھا کہ جا کے ٹیپو سلطان کی قبر پر جو کتبہ لکھا ہوا ہے نا, اس کی لو کو پڑھ لینا. اس کی لو پر لکھا ہوا ہے یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے, ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے, ابھی تک یہ صدا رہی ہے تربت کے سینے سے, اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے. ہمیں تو یہ سبق پڑھایا گیا. ہمیں تو جناب حالات نہیں ٹھیک. حالات تو کبھی نہیں ٹھیک ہوئے. حالات بدر میں ٹھیک تھے, احد میں ٹھیک تھے, شیب ابی طالب میں ٹھیک تھے, ہجرت میں ٹھیک تھے, حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں ٹھیک تھے, اور جناب مانین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے ہیں جی, منکرین ختم نبوت کھڑے ہو گئے. ادھر سے جناب 2.5 نبی پیدا ہو گئے, ادھر سے جناب انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم بھی نبی ہیں. منکرین ختم نبوت آ گئے, ادھر سے جناب کیسر و کسرا کی فوجیں بارڈر پر آ لگی, اور حضرت فاروق اعظم جیسے بندے نے کہا عمر اور صدیق ذرا ہاتھ تھوڑا رکھ. آپ نے فرمایا سکلت کا امک یا عمر, فرمایا اے عمر اسلام لیان تو پہلے تگڑیاں گلاں کردا سا, ہوں ڈلیاں گلاں کردا. لشکر اسامہ بھی جائے گا, منکرین زکوٰۃ سے بھی جنگ ہوگی, ختم نبوت کے منکروں سے بھی جنگ ہوگی. میں یمامہ میں 40,000 کو کاٹ کے رکھ دوں گا. یہ ہے اسلام. وہ اس کا کام ہی نہیں ہے جو اسلام جب مشکل وقت میں, جب اسلام, میں ادھر اس کی بات کر سکتا ہوں, میں حضرت مجدد پاک کی سناتا ہوں. جب رام رحیم کی بات یہاں آئی, انہوں نے کہا جی رام بھی وہی رحیم بھی وہی. جناب جب ڈرامے بازیاں یہاں ایتھے جناب برے صغیر شروع ہوئی, مولوی بھی جا کے آتش بدو خیش در خرمن خیش, جی سارے جا کے رڑ گئے. اکبر نہ انہوں کا سجدہ تعظیمی بھی ہوندا, ایک بندہ کھڑے ہویا جس نو کہندے مجدد الفسانی, شیخ احمد سرہندی کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا اے اکبر بندے دا پتر بن, او جہانگیر بندے دا پتر بن. اور جناب جہانگیر نے 60 پہلوان بلائے. انہوں نے کہا اے بابا میں نو سجدہ نہیں کردا. اور 60 آپ نو پہلے نا, اور جناب جڑے درباری ہوندے نا انہاں دا کم ہی ہوندا, اے جا کے شکایت لاندے فلاں تو نہیں مندا فلاں. اور جناب جہانگیر دے جڑے درباری سن, انہاں جا کے کیا, انہاں کہا اے بابا تو سجدہ نہیں کردا, اس کو زبردستی سجدہ کرواؤ. انہاں چھوٹی جی کھڑکی بنائی, سامنے جہانگیر نو کرسی تے بٹھا دیتا, تے مجدد پاک نو لے آئے بھی ہون تا سر جھکائے گا نا, لیکن آخر وہ مجدد ہے آخر ہیں جی. اور جناب آئے نا, تو جناب آپ نے این کر کے پہلے لتاں داخل کی دیا اس کھڑکی دے اندر, تے اس دے منہ تے جو لتاں گئیاں نا, تے بادشاہ ہوندے پھر انہاں دی ایک اپنی طبیعت ہوندی, او بگڑ گیا. انہوں نے کہا پہلوان بلاؤ. سارے جناب اوتھے جناب پہلوان کٹھے ہو گئے, اور لے آ کے پہلوان 60 پہلوان حضرت مجدد پاک دیاں زلفاں نال لٹک گئے, سر نال لٹک گئے. انہوں نے کہا ایک باری تو اس دا سجدہ کراؤ نا. تے اقبال کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں, اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار. 60 پہلوان بھی حضرت مجدد پاک دی جناب گردن جھکا نہ سکے. آخر پھر جہانگیر آ گیا. انہوں نے کہا حضور دسو اسی مننے اسی سارا کچھ چھڑیا, آپ کو آیا نا, تو انہوں نے کہا جناب دسو میں اسلام دے سارے گل کرداں. آپ نے ہاتھ ملان لگا, آپ نے فرمایا اے ہاتھ جڑا نا, اینے گائے دا ذبیحہ منع کیتا. فرمایا تیرے نال مجدد اس وقت تک ہاتھ نہیں ملائے گا جدو تک چوک تو خود گانے ذبح کریں گا. مجدد پاک پھر ہے مجدد پاک. اور جناب آئے نا, اور اقبال ہم اثر اقبال دا, اس دا نام ہے نقشے, جان دیو نقشے. اس تم لوگ کہنے مجذوب ہے, جرمن دا مجذوب سی. اس تے کوئی قلبی وارداتاں ہوئیاں, اور جدو قلبی وارداتاں ہوئیاں تے انہیں انکار کر دیتا, انہیں کہا لا کوئی شے نہیں, لیکن وہ اللہ تک نہیں پہنچا. اقبال نو بڑا کلک سی, اقبال نے کیا بڑا کم دا بندہ سی, کاش کے مسلمان ہو جاندہ. اقبال نے پھر اس دے بارے کیا بھی ہے, کاش بودے در زمان احمد تار رسید بر سرود سرمد. اقبال کہندا کاش کہ حضرت مجدد پاک دے زمانے چھوندا, حضرت مجدد پاک نے اس دا ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دینا سی. لیکن اقبال دا عقیدہ اس وقت تک کہ جدو تک اقبال مجدد پاک دی قبر تے حاضر نہیں ہویا. جدو جبید اقبال نو لے کے حاضر ہویا نا, تے حضرت مجدد پاک دی قبر تو جدو باہر نکلیا, اور باہر نکل کے کہنے لگا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. اقبال کہنا میں مجدد پاک دے کول آیا, مجدد پاک نے مینوں توحید و رسالت دیو اسرار و رموز دتین کہ اگر وہ مجذوب فرنگی ایتھے ہوندا نا, تے اقبال نے اس دا ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دینا سی.
ہاں اے ساڈے وڈے جھلو اے کیڑی وڈی ہوئے میں تانوں دسن لگا ایتھے پاکستان دے اندر ایک شورش اٹری رد الفساد دے ناں تے ضرب عضب دے ناں تے اسلام نو جناب لپیٹا مسجداں دے سپیکر اتروا دتے گئے اور جناب ایتھے جناب علماء نو بزرگاں نو کڑیاں لا کے اور جناب مجسٹریٹ دے سامنے ججاں دے سامنے وہ پوچھتا سی آپ نے صلاۃ و سلام پڑھا ہے وہ کہندا سن بالکل صلاۃ و سلام پڑھیا وہ کہندا سی 30 دن کے لیے ان کو جیل بھیج دو کوئی کہندا سی جناب ان کو 100 دن کے لیے جیل بھیج دو کوئی کہتا 2 مہینے کی قید ایتھوں جدو این کر کے طوفان بپا ہویا نا این کر کے جناب انہوں نے کہا اسلام امن سے پہلا ہے ایک ویل چیئر تے بیٹھا بندہ گیا ہے انہوں نے کہا نا اسلام امن سے ضرور پھیلا ہے لیکن اسلام تلوار سے بھی پھیلا ہے میرے آقا و مولا کا بڑھیا کی بات سننا یہ بھی اسلام ہے حضور کا تلوار اٹھا کر بدر میں جانا یہ بھی اسلام ہے یہ جو ابھی آپ کو تماشا لگایا جاتا ہے نا یہ ہمارا میڈیا تو ویسے ہی اس کا تو پھر دنیا میں کوئی مثال دی نہیں جا سکتی نا اس کی تو دنیا میں کوئی انہیں جو بغیرتی دا جناب پانی پیتا ہو تو دنیا کسی نے پیتا نہیں جویا اے جناب سارے انہوں نے کم نہیں ہے بے اے اس انتظار چ بیٹھتے ہیں کدھر شاہ صاحب دی کوئی گل آ جائے کیا آپ ایسے جناب ایسی باتیں کرتے ہیں میڈیا متحمل نہیں ہے میں نے کہا میڈیا اس بات کا بھی متحمل نہیں ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم کیا ہم میڈیا کے لیے پورا قرآن چھپا دیں پورا اسلام چھپا دیں پوری جناب قرآن و حدیث کی ساری باتیں ختم کر دیں کیا واقعہ کربلا بند کر دیں بدر بند کر دیں احد بند کر دیں خندق بند کر دیں مراسی بند کر دیں مستلق بند کر دیں تبوک بند کر دیں ترسوس بند کر دیں جرموک بند کر دیں قادسیہ بند کر دیں سارا کچھ بند کر دیں ان کی خاطر اوے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اور اپنے اندر کوئی جناب وہ پیدا کرے جنہیں لایا گڑی ہوندے نال چلی ہے کم نہیں ٹھیک جس نے بات کی جناب اس کے ساتھ ہو گئے یہ ابھی جناب 20 نکاتی جناب اس نے جو جناب دیا ہے ٹرمپ نے کہ آپ ہتھیار پھینک دیں میں نے کہا نا 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 آج تک جو تم پاؤں میں آئے ہو فلسطین والوں کے وہ ہتھیار کی وجہ ہی ہے ہاں وہ جہاد کی وجہ ہی ہے اگر وہ ہتھیار پھینک دیں تو پھر جو تم نے چیچنیا والوں کے ساتھ کیا ہم بھول گئے بتائیں جی کرنل صاحب چیچنیا والوں کے ساتھ کیا کیا بوسنیا والوں کے ساتھ کیا کیا اور جناب انخلا کا موقع آیا عراق والے جناب ان کو کہا کہ آپ کو جگہ دیں گے عراق کے ساتھ کیا کیا نانا میرے آقا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد میری امت سن لو تمہاری عزت جہاد کے بغیر نہیں ہو سکتی اور سیدنا صدیق اکبر نے پہلا خطبہ دیا فرمایا لا یدعو قوما الجہاد الا فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل فرمایا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس تے ذلت مسلط کر دے گا آج ذلت مسلط ہے کہ نہیں 57 اسلامی ممالکن 7 منٹ واسطے جہاد کیتا پورا ٹرمپ بھی بلا کے پوچھتا ہوئے کی بنیا ہیں جی باقی بھی پوچھتے ہیں کیا بنا اے 7 منٹ رہے جے 7 گھنٹے پوری دنیا ہوتے لائے ہونا تے سارا عالم کفر توڑے پیرہ میں چھوڑے ہاں بابا جی کہنے سے نہ تسی چلو تا صحیح فرشتے تواڈی مدد وچ آ جانا ہاں فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار فضائے بدر پیدا تا کرو نا جناب گھر بیٹھے ہیں تو فرشتے نہیں آندے صحابہ بدر اچ گئے تو فرشتے آئے نا 1000 2000 3000 4000 5000 جناب جدو سارے فرشتے آ گئے تو پھر ساڑھے علامہ افتخار الحسن فیصل آبادی اور فرماندے سن پھر جبریل امین نو اللہ نے بلایا فرمایا جبریل میرے نیڑے آ اور نیڑے آ اگاں جا کے آخ دے انی معاکم میں بھی تواڈے نال پہلے فضائے بدر تے پیدا کرو اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا گھر بیٹھے ہیں جناب سارا کچھ اور انہاں کو کی امید ہے اقبال کہندا فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ عالم ہماز ویرانہ چنگیزی حرم معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز اس خواب گراں خیز اقبال کہندا اٹھوئے مسلمانہ تینوں اینا یوان نے کولو جناب امید ہے اینا کفن چوراں کولو امید ہے اینا کولو امید ہے اقبال کہندا اینا کچھ نہیں کرنا جے اپنے حرم دی حفاظت کرنی ہے خود کھڑا ہو اپنے بیت مقدس دی حفاظت واسطے خود کھڑا ہو اپنے حرم دی حفاظت واسطے خود کھڑا ہو اپنے وطن دی حفاظت واسطے خود کھڑا ہو معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز از خواب گراں خیز اقبال کہندا اوے بڑا سولیا ہن کھڑا ہو عافیہ صدیقی نو واپس لیان دی گل کریے ایتھے محمد عربی دے دین نو لیان دی گل کریے ایتھے جناب کسے اور دی گل نہ کریے ایتھے ہی کریے پاکستان کا مطلب کیا اور بھائی گونج پہ جانی چاہیے پاکستان کا مطلب کیا تھک گئے ہو میرا خیال ہے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا
دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اے پاکستان ساڑھے بڑیاں بنایا 47 جناب 10 لاکھ مسلمانہ نے قربانیاں دیتیاں. اے پاکستان نچن ٹپن واسطے نہیں بنایا گیا. اے پاکستان کسے شریف تے کسے زردار واسطے نہیں بنایا